بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے القانون الجنائی فی ذالک العصر، اس زمانے کا مجرمانہ قانون۔ اس زمانے کا مجرمانہ قانون یہ تھا کہ جب کسی شخص کو پھانسی کی سزا دی جاتی تو وہ اپنی سلیب کو خود ہی اٹھا کر پھانسی کی جگہ تک لے جاتا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب پھانسی کی سزا ہوئی تو ان کے لیے بھی یہی قانون تھا کہ وہ اپنے سلیب کو خود ہی اٹھا کر لے کر جائیں۔ اور پھر اس سبق میں اس بات کی منظر کشی کی گئی کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سزا دی گئی تو عیسیٰ علیہ السلام تو اس وقت شام کا وقت تھا، اور جو رومی حکمران تھے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو صحیح طور پہ پہچان نہیں سکتے تھے، اس لیے کہ رومی حکمران تو روم سے آئے تھے اور وہ اسرائیلی جو تھے ان کی نظر میں ایک ہی جیسے تھے۔ جیسے کسی دوسرے ملک کا باشندہ آئے تو جب وہ ایک نظر میں دیکھتا ہے تو اس کو اس ملک کے تمام لوگ ایک ہی شکل کے نظر آتے ہیں، وہ ان میں خاص تمیز نہیں کرتا۔ بعد میں جب ان کو دھیان سے اور توجہ سے دیکھتا ہے تو پھر اس کو ان میں فرق محسوس ہوتا ہے۔ اسی طرح رومی جو تھے وہ اسرائیلیوں کو ایک ہی جیسا سمجھتے تھے، انہیں نہیں معلوم ہو رہا تھا کہ ان میں عیسیٰ کون ہے، عیسیٰ کے دشمن کون ہے اور ان کے حواریین کون ہیں۔ تو اس میں یہی بتایا گیا وَكَانَ الْقَانُونُ الْجِنَائِيُّ فِي ذَلِكَ الْعَصْرِ يُوجِبُ أَنْ يَحْمِلَ الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ بِالشَّنَكِ۔ اس زمانے میں مجرمانہ قانون کے مطابق ضروری تھا کہ جس کے بارے میں لٹکانے کا فیصلہ دیا جائے وہی اپنی سلیب کو اٹھائے۔ سلیبہ الذی یصلب علیہ، یعنی وہ سلیب جس پر اس کو پھانسی دی جائے گی یا لٹکایا جائے گا۔ وکان المشنق بعیدا، اور پھانسی کی جگہ دور تھی۔ کما ہی العادۃ فی البلاد المتمدنۃ، جیسا کہ تہذیبی یافتہ ملکوں میں دستور ہوتا ہے۔ وکان الجمع حاشدا یتساقط بعضه علی بعض، ہجوم بہت زیادہ تھا، لوگ ایک دوسرے پر گر رہے تھے۔ تو یہ بھی وجہ ہوئی کہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صحیح طرح سے نہیں دیکھ سکتے تھے کیونکہ رش بہت زیادہ تھا۔ وکان رجال الشرطۃ، اور جو سپاہی تھے واکثرهم من الاجانب مأمورین موظفین لا رغبۃ لهم فی هذه القضیۃ، تو ان میں سے اکثر باہر کے لوگ اور ملازم تھے، انہیں اس کیس میں کوئی دلچسپی نہ تھی، یعنی لوگوں کو اس کیس میں کوئی دلچسپی نہ تھی، اس لیے وہ خاص توجہ کے ساتھ ان کو دیکھ بھی نہیں رہے تھے۔ وَكَانَ الْإِسْرَائِيلِيُّونَ أَشْبَاحًا عِنْدَهُمْ يَتَلَبِّسُ عَلَيْهِمْ أَمْرُهُمْ، اسرائیل ایک دوسرے سے ملتے جلتے تھے، ان کے کام میں شبہ پڑتا تھا۔ فَلَا يُمَيِّزُونَ بَيْنَهُمْ، اور ان میں تمیز نہیں ہو پاتی تھی۔ شان الأجانب فی نظر الأجانب، جیسا کہ غیروں کی حالت ہوتی ہے غیروں کی نظروں میں۔ وَكَانَ الْوَقْتُ مَسَاءً، اور شام کا وقت تھا۔ مَدَّ الظَّلَامُ رُوَاقَهُ، اور اندھیرا چھا گیا تھا۔ تو یہ بھی ایک وجہ تھی کہ وہ ان کی شکلوں کو اچھی طرح نہیں دیکھ سکتے تھے۔ وَكَانَ بَعْضُ الْيُهُودِ وَالْمُتَحَمِّسِينَ السُّفَهَاءِ مِنَ الشَّبَابِ يَنْهَالُونَ عَلَى سَيِّدِ الْمَسِيحِ، بعض یہودی اور جوانوں میں بے وقوف غیرت مند جناب مسیح علیہ السلام پر ٹوٹ پڑے تھے۔ يَتَدَافَعُونَ عَلَيْهِ يُسَبُّونَهُ وَيُعَجِّرُونَهُ وَيُرِيدُونَ إِيذَاءَهُ وَإِهَانَتَهُ، انہیں ان پر ٹوٹ پڑے اور انہیں برا بھلا کہتے، انہیں آر دلاتے اور انہیں تکلیف دینا اور ان کی توہین کرنا چاہتے تھے۔ یعنی بعض یہودی یہ چاہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مزید نعوذ باللہ اہانت کی جائے، تو اس لیے وہ اس طرح سے برا بھلا کہتے، تو شور و گل بھی زیادہ ہو گیا، تو وہ ایک اطمینان والی جگہ نہ رہی بلکہ وہاں پر بہت زیادہ رش اور شور ہو گیا۔
اور یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دشمنی میں اس قدر حد سے بڑھ گئے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہر طرح سے روحانی اور جسمانی تکلیف دینا شروع کی تاکہ عیسیٰ علیہ السلام کو زیادہ سے زیادہ تکلیف میں مبتلا کر دیں۔ تو اس سے یہودیوں کی دشمنی ظاہر ہوتی ہے، اور اس سبق میں ہم نے اس قانون کو بھی پڑھا جو اس دور کا قانون تھا۔ تو امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔